ویلکم بیک ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے برطانیہ کا لارڈ ڈینیل ہنا نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں گرین پاکستان ویژن کی تعریف کرتے ہوئے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے برطانیہ کے لارڈ ڈینیل ہنان کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں ملک کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ لارڈ ہنان نے وزیر اعظم کے گرین پاکستان ویژن کی تعریف کرتے ہوئے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کو بھی سراہا۔ دوران ملاقات برطانیہ کے لارڈ ڈینیل ہنان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے منصوبے نے عالمی سطح پر زبردست پذیرائی حاصل کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو نئے سال کا تحفہ دے دیا ہے۔ نئے پاکستان میں ہر سال گزشتہ سال سے مہنگا ثابت ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں نااہل تھیں۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ 2021 خوشحالی کا سال ہوگا، اب 2022 آ گیا، خوشحالی کا دعویٰ کہاں گیا؟ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی منڈی کی قیمتوں کے مطابق کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نئے سال پر پیٹرول بم گرانے سے بہتر تھا کہ عمران نیازی استعفیٰ ہی دے دیتے۔ شہباز شریف کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا میں حکومتیں خوشی کے تہواروں پر اشیاء سستی کرتی ہیں۔ عمران نیازی نے مہنگائی کا بم گرا دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کو عوام کی سال نو پر خوشی بھی برداشت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت کو دوسرا نام ظلم ہے، استحصال اور بے حسی ہے۔ عمران نیازی اپنی حماقتوں کی سزا قوم کو نہ دیں۔ عوام کو زندہ درگور کرنے کے بجائے عمران نیازی مستعفی ہو جائیں۔ نئے سال میں قوم کو مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے ظالم حکومت سے نجات پانا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیا سال قوم کو مہنگائی، بد انتظامی، معاشی بربادی، بھوک، بیماری، ظلم و ناانصافی کی عذابوں سے نجات کی شروعات کا سال بن جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق نثار پر تنقید کیس میں مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی اپیل خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس ثاقب نثار پر تنقید کرنے پر مسلم نون کی نائب صدر مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے سنگل بینچ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کی ہے۔ اس سے پہلے سنگل بینچ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دی تھی۔ مقامی وکیل نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی، تاہم اب ڈویژن بینچ نے بھی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اور آج یہ سلسلہ شام 4 بجے تک جاری رہا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اور آج یہ سلسلہ شام 4 بجے تک جاری رہا ہے، جبکہ عوام کے ایوان صدر میں داخلے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا گیا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہریوں کو ایوان صدر کے جنوبی گیٹ سے داخلے کی اجازت دی ہے اور ایوان میں آنے والے شہریوں کا کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیا جا رہا ہے۔ تمام افراد اور مہمانوں کے لیے فیس ماسک پہننا لازم ہوگا۔ شہریوں کو الیکٹرانک ڈیوائسز، موبائل فون اور کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے حکومت کو خط لکھ دیا ہے کہ میرے گھر میں گھس کر کچھ افراد نے دھمکیاں دیں اور ہراساں کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وفاق اور سندھ کی صوبائی حکومت کو خط لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے چند افراد کی جانب سے گھر میں گھس کر ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ سرینا عیسیٰ نے خط میں کہا ہے کہ 29 دسمبر کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے مکان میں
رنگ روغن کی نگرانی کر رہی تھی کہ 2 افراد گھر میں داخل ہوئے اور اپنا تعارف ریاستی ادارے کے ملازم کے طور پر کروایا۔ تاہم میں نے ان سے شناخت طلب کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور نام بتانے سے بھی گریز کرتے رہے۔ بعد ازاں ایک شخص نے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے مجھ سے 4 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز بھرنے کے لیے کہا جس میں ذاتی نوعیت کی معلومات درج کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس دستاویز پر کسی بھی ادارے کا نام درج نہیں ہے۔ ان افراد سے جب میں نے وہ کاغذات طلب کیے جس پر وہ انفارمیشن لینا چاہتے تھے تو انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر طلب کیا اور کہا کہ وہ مجھے بھیج دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ معلومات فراہم کر دیں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سرینا عیسیٰ نے 3 صفحات پر مبنی اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کی جانی چاہیے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سرکاری اداروں کے نام پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب وفاقی دارالحکومت میں اداروں کے نام پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری اداروں کا نام استعمال کر کے پہلے سے بنی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو نام تبدیل کرنے ہوں گے۔ سی ڈی اے چیئرمین نے سوسائٹیوں کا نام تبدیل کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاثر قائم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی شاید سرکاری ادارے کی ہے۔ رجسٹرار 3 ہفتے میں سوسائٹیوں کو نام تبدیل کرنے کا نوٹس دیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی تمام سوسائٹیاں جو سرکاری اداروں کے نام پر ہیں اپنا نام تبدیل کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ رانا شمیم توہین عدالت کیس میں خبر دینے والے صحافی انصار عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ سماعت کے حکم نامے میں ترمیم کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے اپنے متفرق درخواست میں حکم نامے کا ایک پیراگراف حذف کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکم نامے کے مطابق ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے غلط حقائق پر مبنی بیان حلفی رپورٹ کریں گے۔ حکم نامے کے مطابق ہم نے بھی کہا ہے کہ مفاد عامہ میں ہم رپورٹ کریں گے۔ درخواست گزار انصار عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیراگراف کلر کی غلطی یا پھر میری ناقص کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی کہوں گا۔ میں نے تو صرف بیان حلفی کا موجود ہونا رپورٹ کیا۔ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ نہیں جانتا تھا۔ اور اب رخ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا، جی ہاں، جہاں 6 دہائیوں سے جاری زمین کے تنازع کا فیصلہ سناتے ہوئے 120 کنال اراضی 1962 کے نرخ پر خریدنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خدا بخش کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ خدا بخش نے 1947 کے بعد چھوٹو ولد رتو کی الاٹھی 120 کنال زمین 1961 میں خریدنے کا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت نے چھوٹو ولد رتو کا دعویٰ جعلی ثابت ہونے پر الاٹمنٹ منسوخ کر دی تھی۔ مختلف عدالتوں اور حکومتی فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ درخواست گزار نے زمین کی قیمت ادا نہیں کی اور سول دعویٰ بھی وقت گزرنے کے بعد دائر کیا، جس کی بنا پر درخواست خارج کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین خود پر قاتلانہ حملے میں ملزمان کا حلیہ بھی بتا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین نے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ پولیس کو جمع کروائی گئی درخواست میں بلال یاسین نے کہا ہے کہ سابق کونسلر میاں اکرم کو ملنے موہنی روڈ آیا تھا۔ میاں اکرم کے گھر کے باہر سے بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر 2 حملہ آور آئے۔ بلال یاسین نے درخواست میں مزید کہا ہے کہ حملہ آوروں نے موٹر سائیکل سے اتر کر جان سے مارنے کے لیے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی پیٹ اور دوسری بائیں ٹانگ پر لگی۔ ملزمان کے حلیہ کے حوالے سے رکن پنجاب اسمبلی نے بتایا کہ حملہ آوروں نے جینز کی پینٹ اور جیکٹس پہن رکھی تھیں۔
اور اب آپ کو بتائیں گے کہ جہلم میں پنڈ دادن خان کے نواحی گاؤں ہرن پور میں ماں نے 3 معصوم بچوں کو تیز دھار آلے سے گلے کاٹ کر خود کو بھی آگ لگا دی ہے۔ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جہاں نوائی گاؤں ہرن پور میں ماں نے اپنی 3 معصوم بچوں کے تیز دھار آلے سے گلے کاٹ دیے۔ تینوں بچیوں کے گلے کاٹنے کے بعد ماں نے اپنے آپ کو بھی آگ لگائی، جس سے وہ جھلس کر شدید زخمی ہو گئی۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق جہاں بھاگ بچوں کی عمریں زویا 5 برس کی ہے، فائزہ 4 برس کی اور جنت کی عمر 3 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ خاتون یاسمین کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون یاسمین کا شوہر فیض احمد رکشہ ڈرائیور ہے، تاہم واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب بھر میں سامنے آنے والا 50 کیسز میں سے 49 کا تعلق لاہور سے ہے، جبکہ لاہور میں کرونا مثبت آنے کی شرح 2% ہو گئی ہے اور گزشتہ روز شرح 3% تھی۔ سیکرٹری صحت پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کی تشخیص بہت پیچیدہ ہے اور PCR ٹیسٹ کے ذریعے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے۔ جین سیکوینسنگ کے ذریعے 3 دن میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق 50 کیسز میں سے صرف 1 کیس کا تعلق بہاولپور سے ہے، جبکہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، جوہر ٹاؤن اور ڈیفنس کے علاقے اومیکرون وائرس سے زیادہ متاثر ہیں۔ اور اب بات کر لیتے کچھ علاقائی خبروں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کوٹ ادو میں سال 2022 کے پہلے روز ہی لڑائی چادر چار دیواری کے ایشو پر 2 گروپوں میں فائرنگ، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی، جن میں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نئے سال کے پہلے ہی دن ہی فائرنگ کا واقعہ رانا اور بھٹی برادری کے مابین صلح کروائی جا رہی تھی، جس پر دونوں فریقین آپس میں الجھ پڑے، جس پر صلح کرانے والے دونوں طرف کے افراد وہاں سے چلے گئے۔ بھٹی برادری نے رانا برادری پر فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد کو گولیاں لگیں اور 2 افراد اینٹوں سے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور DSP سعادت چوہان بھی ہاسپٹل پہنچ گئے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب حکومت کے کلین اینڈ گرین پروگرام دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ CO رائے ون کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے رائے ون کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ رائے ون میں ریلوے روڈ، اندرون شہر کے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر رائے ون خاموش تماشائی بن کر رائے ون CO یونٹ کے افسران کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے رائے ون کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ رخ کر لیتے اوباڑوں کا۔ اوباڑوں کے قریب گاؤں میں مرید شاخ میں شہپر پولیس والے کے گھر پر حملہ، جس کے نتیجے میں شہپر اور اس کی والدہ زخمی ہو گئے۔ شہپر دشتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ میں اپنے گھر پر تھا، اچانک میرے گھر پر بشیر دشتی، اقبال دشتی، شاہ علی اور دیگر نے حملہ کر دیا، مجھ پر اور میری امی پر تشدد کرتے رہے۔ اہل علاقہ نے پہنچ کر ہماری جان بچائی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ SSP گھوٹکی اور SHO کھمبڑا فوری نوٹس لے کر مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ تنازع کا سب زرعی زمین بتایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی بات رخ کر لیتے ہیں سندھ کا۔ آپ کو بتائیں گے کہ سکھر کے علاقے جکواباد کے قریب ایکسائز پولیس نے کامیاب کارروائی کی ہے اور ٹرک پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سکھر کے علاقے جکواباد کے قریب ایکسائز پولیس نے ایک اطلاع پر بلوچستان سے کراچی جانے والے ایک ٹرک کو روک کر دوران تلاشی اس کے خفیہ خانوں سے اعلیٰ کوالٹی کی لاکھوں روپے مالیت کی 120 کلو چرس برآمد کر لی ہے اور 2 ملزمان محمد پنہل اور محمد یعقوب کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان سے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ ملزمان کا تعلق ضلع خیرپور سے بتایا جاتا ہے۔ سندھ کے
وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے کامیاب کارروائی پر ایکسائز جکپاباد کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ خانپور کے علاقہ دوآبہ پلی پر 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا ہے، جس میں درجنوں افراد اینٹوں اور لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر تشدد کرتے رہے ہیں۔ اس لڑائی میں ایکسکلوزیو مناظر بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، جس میں گھمسان کی لڑائی ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علاقائی خبروں کے بعد رخ کریں گے بین الاقوامی خبروں کا۔ آپ کو بتائیں گے اسرائیل کا امریکہ سے جدید ہیلی کاپٹر اور ریوی فیول طیارے خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ $3 ارب سے زائد مالیت کے دفاعی معاہدے کیے ہیں، جس کے تحت تل ابیب CH-53 کے ہیلی کاپٹر اور 2 بوئنگ کے C-46 فضا میں ایندھن بھرنے والے طیارے حاصل کر سکے گا۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کی مالیت $3 ارب ہے۔ وزارت کے ایک بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ معاہدہ اسرائیل کی فضائیہ کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ روس ایک فریگیٹ سے 10 نئے جدید سرکون ہائپرسونک کروز میزائلوں کا تجربہ کامیاب کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے رائٹرز نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی کا حوالہ دے کر یہ بتایا ہے کہ روس میں ایک آبدوز سے 2 مزید میزائلوں کا تجربہ کر لیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہتھیار کو بھی مثال قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کے نظام میں نئی قسم کا میزائل کا اضافہ ضروری ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر مٹھائی کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر چکوٹی اور پونچھ سیکٹر سمیت 4 مختلف مقامات پر پاکستان آرمی اور بھارتی فوج نے نئے سال کے آغاز پر مٹھائی کا تبادلہ کیا اور نئے سال کی مبارکباد بھی ایک دوسرے کو دی۔ گزشتہ سال فروری میں دونوں ممالک میں کنٹرول لائن پر فائر بندی معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد LOC پر ماضی کی نسبت صورتحال بہتر نظر آئی ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کی سرحدوں فورسز اپنی قومی اور مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے کو روایتی طور پر مٹھائی کا تحفہ دیتی ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کے میدان کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین PCB رمیز راجہ نے ملاقات کی ہے، جس میں PSL سیزن اور کرکٹ کے مجموعی ڈھانچے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین PCB کو اسٹیڈیم کی جلد تعمیر کی ہدایت کی، جبکہ رمیز راجہ نے اسٹیڈیم کی تعمیر 2025 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں سوئنگ کے سلطان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے سابق کرکٹر وسیم اکرم نے سال نو کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ جی ہاں، ٹویٹر پر ویڈیو پیغام میں وسیم اکرم نے کہا ہے کہ اتنے ریمبو نہیں ہیں کہ رات 12 بجتے ہی نئے سال پر اسلحہ لے کر فائرنگ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، ہوائی فائرنگ سے آپ کے کسی اپنے یا کسی راگیر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خوشی منانے کا شوق ہے تو آتش بازی کر لیا کریں۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز۔